مجھے نہیں کرنی یہ شادی۔ انزش کے چیخنے بھری محفل کو جیسے پتھر کا سا بنا دیا۔ ڈھولک کی تھاپ تھم گئی، کہکوں کی گونج سناٹے میں تحلیل ہو گئی، اور سینکڑوں نگاہیں اس دلہن پر مرکوز ہو گئیں جو گہرے سرخ لباس میں ملبوس زندگی کے سب سے بڑے موڑ پر بغاوت کے علم کو بلند کیے کھڑی تھی۔ تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا کر رہی ہو؟ شازیہ بیگم کا چہرہ تیش سے سرخ ہو گیا۔ وہ اپنی سجی سنوری بیٹی کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں ہٹ درمی اور بے بسی دونوں کی چمک موجود تھی۔ جی ہاں، مجھے سب خبر ہے۔ یہ نکاح میرا فیصلہ نہیں، یہ سب ایک دھوکہ ہے۔ میرے ہونے والے شوہر نہ دیکھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں۔ کیا یہ میرے ساتھ مذاق ہے؟ کیا میری زندگی اتنی غیر اہم ہے کہ مجھے ایسے مرد کے ساتھ باندھ دیا جائے؟ انکار کے ان الفاظ نے محفل کی فضا میں ہلچل مچا دی۔ عورتوں کی سرگوشیاں بڑھ گئیں، مردوں کے چہروں پر شکنیں گہری ہو گئیں، بچے حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ اندھا گھونگا، یہ الفاظ راہم کے دل میں تیر کی مانند پیوست ہوئے، جو قریب ہی کے کمرے میں بیٹھا تھا مگر وہ پھر بھی خاموش رہا۔ زبیر صاحب آگے بڑھے، ان کی آنکھوں میں بیٹی کے لیے محبت اور دوست کے بیٹے کے لیے ہمدردی دونوں سمائے تھے۔ بس کرو انزش، اپنی زبان کو لگام دو۔ یہ کوئی صید یا خوشی کا کھیل نہیں، یہ ایک امانت ہے۔ راہم میرے دوست کا بیٹا ہے، میرے لیے بیٹے سے بڑھ کر ہے۔ حادثے میں اس نے اپنی بینائی اور زبان کھوئی، وقار نہیں۔ اور تم اسے آج بھری محفل میں رسوا کر رہی ہو؟ ابو، آپ نے مجھ سے یہ سب چھپایا کیوں؟ مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ انزش کی آواز روحان سی ہو گئی۔ تمہیں بچانے کے لیے، تمہاری نازک فطرت کو سنبھالنے کے لیے، مگر تقدیر کے فیصلے نہیں بدلا کرتے بیٹی۔ یہ نکاح ہوگا، یہ آخری فیصلہ ہے۔ مولوی صاحب نے نکاح کے الفاظ بلند کیے۔ انزش کا دل تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا، جیسے ہر دھڑکن اس کے اندر کچھ توڑ رہی ہو۔ قبول ہے، یہ لفظ قید کی زنجیر کی مانند اس کے لبوں سے نکلا۔ قبول ہے۔ دوسری بار دل کے احتجاج کے ساتھ قبول ہے، تیسری بار جیسی آخری امید بھی دم توڑ دی۔ رخصتی کے وقت انزش کی ہچکیوں نے پوری محفل کو غمزدہ کر دیا۔ سہاگ کے گیت بوجھل پڑ گئے تھے۔ فواد کے سینے سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ ابو، آپ نے میری زندگی برباد کر دی۔ زبیر صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نہیں بیٹی، وقت کے ساتھ تم سمجھو گی کہ یہ فیصلہ بربادی نہیں، نجات ہے۔ فارم ہاؤس کی راہیں سنسان تھیں، جیسے وقت وہاں رک سا گیا ہو۔ گاڑی سے اندر پہنچی تو انزش نے حیرت سے دیکھا۔ کوئی چراغاں نہیں، کوئی خوشیوں کی روشنیاں نہیں، جیسے یہاں خوشیاں پہلے ہی مر چکی ہوں۔ یہ کیسا گھر ہے، جیسے کسی قبر کی خاموشی ہو، وہ بڑبڑائی۔ گاڑی رکی، دروازہ کھلا۔ راہم سفید لباس میں، ہاتھ میں چھڑی تھامے، ملازم کے سہارے اترا۔ اس کا قد و قامت بے حد جاذب نظر تھا، مگر آنکھوں پر کالی اینک اور لبوں کی خاموشی نے انزش کے دل میں ایک اور چبھن پیدا کر دی۔ وہ ہیڈ فون کانوں پر لگائے ہوئے تھا، جیسے سب کچھ سن سکتا ہو مگر پھر بھی دنیا سے کٹا ہو۔ انزش کے لبوں پر تلخی سے بھرا طنز ابھرا۔ کیا فائدہ ہیڈ فون کا، جب نہ آنکھیں دیکھ سکے نہ زبان کچھ کہہ سکے۔ اس کی تلخی رات کی خاموشی میں دیر تک گونجتی رہی۔ پہلی رات، کمرہ گلابوں اور روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ چھت سے لٹکتے کمکموں کی مدھم روشنی بستر پر بکھرے پھولوں سے کھیل رہی تھی، مگر انزش کے دل میں نہ کوئی خواب تھا نہ خوشی۔ ہر منظر، ہر ساز، ہر چراغ، سب اس کے لیے بے معنی ہو چکے تھے۔ وہ دلہن اپنے بستر کے کونے پر بیٹھی روتی رہی۔ دل میں بس ایک ہی آہ کی صدا تھی، کاش میں آزاد ہوتی، کاش یہ سب دھوکہ نہ ہوتا۔ دروازہ آہستگی سے کھلا تو راہم اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ، اس کی خاموشی موجودگی نے کمرے کا سکوت اور گہرا کر دیا۔ وہ نرم انداز سے بستر کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گیا، اور انزش نے آنکھیں بند کر کے زہر سے بھرے الفاظ لبوں پر بکھیر دیے۔ کیا فائدہ اتنا حسین ہونے کا، جب آنکھوں میں روشنی نہ ہو اور زبان پر آواز نہ ہو۔ ان الفاظ پتھر بن کر پڑ گئے، مگر راہم نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی خاموشی انزش کے دل پر ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھی۔ وہ تکیے میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی، راہم کی موجودگی کے باوجود خود کو دنیا کی سب سے تنہا عورت محسوس کرتی رہی۔ رات کا بیشتر حصہ ایسے ہی گزرا۔ آنکھوں کی نمی نے جب آنکھیں بند کر دیں تو دل میں کرواہٹ جم گئی۔ اسی اندھیرے میں حویلی کا بڑا حال کوئی روپ رکھتا تھا۔ فانوس کی زرد روشنی دیواروں پر خوفناک سائے بنا رہی تھی، اور حال میں صرف 3 لوگ تھے، راہم کے چچا، چچی اور ان کا بیٹا فراز۔ فضا میں سگریٹ کے دھوئیں کی بو پھیلی ہوئی تھی، اور ان کے چہروں پر حرص و غرور کی لکیریں واضح تھیں۔ چچی نے بے چینی سے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں راہم کو ہمارے راز کا علم نہ ہو جائے۔
चचा ने कुर्सी की फुर्स से टेक लगाकर भारी लहजे में कहा, कुछ नहीं जान सकता। इस हादसे की प्लानिंग में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैंने अपने हाथों से मैकेनिक को पैसे देकर ब्रेक कटवाए थे। गाड़ी का बेकाबू होना और इन दोनों का मर जाना महज हादसा नहीं, हमारी जीत थी। फराज की आवाज में लर्जिश थी। अब्बू ये सब बातें इतने साफ अल्फाज में क्यों कर रहे हैं? अगर कोई सुन ले तो? चचा ने कहका लगाते हुए सिगरेट का कश लेते हुए कहा, ये हवेली हमारी है, यहाँ कोई हमारी बात सुनने की हिम्मत नहीं रखता। और अगर कभी किसी को शक भी हुआ तो दुनिया किस पर एतबार करेगी? एक अंधे और गूंगे पर? हम्म, वो तो खुद बेबस है। चची ने खुशी से हंसते हुए कहा, उसके वालिदैन सबसे बड़ी रुकावट थे। वो जिंदा रहते तो दौलत और बिजनेस कभी हमारे हाथ ना आते। उन्हें हटाना ही पड़ा। और फिर खातून खाना ने मुसरत के साथ कहा, अब देखो, खजाने के दरवाजे हमारे लिए खुल चुके हैं। फराज के लबों पर मकरू मुस्कुराहट फैल गई और उसके जहन में यह ख्याल था कि सब कुछ उनके काबू में है। ना कोई गवाह बचा, ना कोई सबूत। राहिम अंधा भी है और गूंगा भी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। चचा ने गरूर से कहा, राहिम सिर्फ एक मोहरा है। उसके कागजात पर दस्तखत करवाओ, उसकी बेबसी का मजाक उड़ाओ और इसी दौलत को एंजॉय करो। यही हमारी कामयाबी है। चची ने जोर से कहका लगाया और पूरा हाल उनके मकरू कहकों से गूंज उठा। मगर इन तीनों को अंदाजा भी ना था कि जिस राज पर वो इतना नाज कर रहे हैं, वही राज बहुत जल्द उनके लिए बर्बादी का सबब बनने वाला था। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर मंजर मजीद संगीन था। लंबी मेज पर अनवाओ इकसाम के खाने सजे थे, लेकिन अंजिश के दिल में सुकून का शायबा तक न था। वो चाय का कप हाथ में थामे गहरी सोचों में डूबी हुई थी। इतने में राहिम आहिस्ता कदमों से आया और उसके सामने वाली कुर्सी खींचकर पुरसुकून अंदाज में बैठ गया। मुलाजिम ने खाने की डिशेस उनके सामने रख दी। अंजिश के लबों पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभरी। खाने का जायका आपको क्या मालूम होगा? जायका तो देखने और बोलने वाले महसूस करते हैं। आपके लिए तो ये सब बेकार है। ये जुमला हवा में तीर की तरह छोड़ा गया, मगर राहिम की खामोशी फिर भी ज्यों की त्यों रही। उसने वकार से हाथ बढ़ाया, प्लेट को दुरुस्त किया, चम्मच अपनी जगह पर रखा और इत्मीनान से खाना शुरू कर दिया। इस लम्हे अंजिश के अंदर एक अजीब सा एहसास उभरा, जैसे वो अपनी खामोशी से कह रहा हो कि कमजोरी आंखों और जुबान की नहीं, हौसले की होती है। मगर इस वक्त अंजिश ने फिर नजरें फेर ली, आंखों में जिद और दिल में नफरत लिए। हवेली के वसीह सहन में रात की चांदनी बिखरी हुई थी। अंजिश दुल्हन बनकर बैठी थी, मगर उसकी आंखों में ख्वाबों की बजाय नफरत और तलखी की परछाइयां रक्सा थी। उसके दिल में एक ही जुमला बार बार गूंज रहा था, मेरी जिंदगी बर्बाद होगी। शादी के दूसरे ही दिन जब अंजिश अपने कमरे में अकेली बैठी थी, उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर महविश का नाम चमका, वही महविश जिसकी जुबान हमेशा कांटों की तरह चुभती थी। अंजिश ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ कहकों की गूंज सुनाई दी। तो आखिर हो ही गई शादी। और किसके साथ? एक अंधे और गूंगे के साथ। अंजिश, सोचा भी ना था कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की की किस्मत इतनी बुरी निकलेगी। अंजिश का दिल जैसे किसी ने चाकू से चीर दिया हो। शादी मेरी है, बस करो महविश, तुम्हें क्या लेना देना? महविश ने तंज को मजीद गहरा किया। लेना देना? अरे मुझे तो मजा आ रहा है, तुम क्या क्या ख्वाब देखा करती थी। यूरोप में पढ़ने के, किसी कामयाब इंसान से शादी के, और हुआ क्या? किस्मत ने तुम्हें एक ऐसे मर्द के हवाले कर दिया जो तुम्हें कभी देख भी नहीं सकता, तुम्हारे नाम का मतलब भी नहीं जानता। ये अल्फाज अंजिश के दिल में तीर की तरह पेवस्त हो गए। उसने फोन काट दिया, मगर अंदर से लरज गई। उसके कानों में बस यही अल्फाज गूंजते रहे, अंधा गूंगा, अंधा गूंगा। रात के खाने पर मेज लंबी थी, मगर दिल तंग। राहिम हमेशा खामोश रहता, वकार से बैठकर खाना खाता रुक जाता, ना कोई शिकायत, ना कोई सवाल। अंजिश ने तंजिया लहजे में कहा, कभी सोचा है जिंदगी कितनी अजीब है? एक तरफ लजीज खाने, चमकते बर्तन, दूसरी तरफ एक ऐसा शोहर जो न जायका महसूस कर सकता है, न बातें कर सकता है। इस पर अंजिश ने सोचा कि राहिम शायद किसी रद्द अमल का इजहार करेगा, मगर वो फिर भी खामोश रहा। बस इतना हुआ कि उसने आहिस्तगी से अपने हाथ से प्लेट आगे बढ़ाई, चम्मच सीधा किया और नरमी से खाने में मशगूल हो गया। इस लम्हे अंजिश के दिल में एक अजीब सी कैफियत ने जन्म लिया। ये इंसान जैसे वो हकारत से देख रही थी, कैसे इतना सब्र और सुकून रख सकता था? कुछ दिन बाद अंजिश बाग में बैठी थी। मौसम खुशगवार था, मगर दिल बोझल।
اس نے راہم کو دیکھ کر دل میں سوچا کہ آج دل کی سب بھڑاس نکال ہی دے گی۔ کاش تم بول سکتے، کاش تم دیکھ سکتے، ہم ساتھ فلم دیکھتے، باہر گھومتے، دنیا کے رنگوں کا ساتھ میں لطف اٹھاتے، لیکن تم تو بس خاموش ہو۔ وہ اس کے سامنے بولتی رہی۔ راہم نے ایک پل کو بھی چہرہ نہ اٹھایا۔ اس کی آنکھوں کے پیچھے گہری خاموشی میں ایسا سکوت تھا جیسے وہ سب کچھ سن رہا ہو، مگر جواب دینا اس کے لیے ضروری نہیں سمجھا۔ کچھ دن بعد مہوش خود ملنے چلی آئی، سونے کا سیٹ پہنے، شوخی سے ہنستی ہوئی، جیسے کسی اور کے دکھ پر اسے خوشی مل رہی ہو۔ انزش، سچ بتاؤ، تمہاری راتیں کتنی سونی گزرتی ہیں؟ ایک ایسا شوہر جو تمہیں چھو بھی نہ سکے، دیکھ بھی نہ سکے، تم تو مر گئی ہوگی اندر سے۔ دیکھو میری زندگی، میرا شوہر میٹنگز پر جاتا ہے، مجھے دنیا کی سیر کرواتا ہے، مجھ پر فخر کرتا ہے، اور تمہارا نصیب دیکھو۔ مہوش کا آخری تیر دل پر کاری ضرب لگا گیا، لیکن اس دن پہلی بار انزش کے دل میں اپنی قسمت کے بارے میں سوچ بدلی۔ اس نے محسوس کیا کہ اگر راہم یہ سب نہیں دیکھ سکتا تو پھر بھی وہ اسے کچھ دیتا ہے، ایک عجیب سا سکون۔ اس کی خاموشی میں نہ کوئی طعنہ، نہ کسی کی بات کا دباؤ، صرف خاموش محبت کا احساس۔ ایک رات حویلی میں بارش ہو رہی تھی، کمرے میں ٹپ ٹپ کی آواز گونج رہی تھی۔ انزش کی آنکھ کھلی تو دیکھا راہم بیڈ کے کنارے بیٹھا ہے، کانوں میں ہیڈ فون لگائے۔ وہ منظر بہت نرم تھا۔ انزش دھیرے سے اس کے پاس آئی اور آہستگی سے اس کے کانوں سے ہیڈ فون ہٹایا۔ اندر سے دھیما سا کلام چل رہا تھا۔ تم یہ سب سنتے ہو؟ راہم نے سہمے ہوئے دل سے ہلکا سا سر ہلایا۔ کچھ تو تھا اس پل میں جو دل میں اتر گیا۔ چند دن بعد انزش نے شوخی سے کہا، میرا دل کرتا ہے تم سے محبت کروں، مجھے مکمل ہونا ہے، اگر دیکھ نہیں سکتے تو چھو کر ہی محسوس کر لو۔ وہ لال ساڑی پہن کر آئی، آنکھوں میں عزم، ہونٹوں پر لرزتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ۔ یہ سب تمہارے لیے ہے، دیکھ لو نا، یا کم از کم چھو کر محسوس کر لو۔ مگر راہم نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ انزش ٹوٹ کر رو پڑی۔ کیوں؟ کیوں مجھے دھکیلتے ہو؟ میں تمہاری بیوی ہوں، تم دیکھ نہیں سکتے تو میرا لمس سے محسوس کر لو۔ اس کے آنسو اس کے دل کی تبدیلی کا پہلا ثبوت تھے۔ یہ اب نفرت نہیں تھی، یہ قربت کی خواہش تھی، جو دیر سے صحیح مگر سچ بن رہی تھی۔ مہوش کی شادی کی پہلی سالگرہ کا فنکشن تھا، پورے شہر کی اہم شخصیات وہاں مدعو تھی۔ انزش نے جانے کا ارادہ نہیں کیا تھا، مگر دل کے کونے میں یہ خوف بیٹھا تھا کہ اگر وہ نہ گئی تو مہوش پھر تانوں سے نہیں چوکے گی۔ ارے ایک اندھے اور گونگے شوہر والی بیوی محفل میں آنے سے بھی شرماتی ہے۔ اسی خیال سے بچنے کے لیے وہ دل پر بوجھ لیے حویلی سے نکلی اور تقریب میں جا پہنچی۔ حال روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، ہر طرف مہنگے لباس، قیمتی زیورات اور مصنوعی مسکراہٹوں کی بہار تھی۔ مہوش سب کے بیچ چمک رہی تھی، اونچی آواز میں اپنے خوابوں جیسے زندگی کے قصے سنا رہی تھی، جیسے اس کا شوہر اس کے لیے کسی جنت کا دروازہ ہو۔ انزش خاموشی سے ایک گوشے میں بیٹھی سب دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس نے دیکھا کہ مہوش کا شوہر قریب آ رہا ہے۔ اس کے چہرے پر ناپسندیدگی کی لکیریں تھیں۔ وہ دھیمی مگر سخت آواز میں بولا، مہوش کیوں بار بار اپنی بات بڑھا رہی ہو؟ کہا تھا نا اتنا دکھاوا مت کرو، گھر کی باتیں بھی سب کو بتاؤ گی۔ مہوش کے چہرے پر ایک دم سردی چھا گئی۔ اس نے فوراً گھبرا کر مصنوعی سا کہکا لگایا، گویا بات کو ہلکا کرنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر شوہر کی آنکھوں کی سختی نے انزش کے دل کو دہلا دیا تھا۔ وہ لمحہ پہلی بار انزش کی آنکھوں میں پردہ ہٹا دیا تھا۔ مہوش جس ریشمی زندگی کے نغمے گا کر سب کو متاثر کرتی تھی، اس کے پیچھے وہ بھی ایک بظاہر حسین مگر اصل میں جکڑی ہوئی عورت تھی۔ کچھ دیر بعد جب مہوش نے تنہا سی ہنسی ہنس کر بات سنبھالنی چاہی تو شوہر نے اس کا ہاتھ دبا کر غصے میں کہا، خاموش رہو، فضول ہنسنے کی ضرورت نہیں۔ مہوش کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی جھلکی، مگر وہ سب کے سامنے مسکراتی رہی۔ انزش کے دل میں سوال ابھر آیا، کیا یہی ہے وہ زندگی جس پر مہوش کو اتنا ناز ہے؟ یہ محض ایک دکھاوا ہے، اندر سے تو وہ خود قید پہ جکڑی ہوئی ہے۔ اسی لمحے انزش کو اپنا گھر یاد آیا، راہم یاد آیا، وہ انسان جو کبھی اس پر آواز نہیں اٹھاتا، کبھی نیچا دکھانے کے لیے طنز نہیں کرتا۔ انزش نے پہلی بار سوچا، میں نے راہم کو کبھی اہمیت نہیں دی۔ میں نے سمجھا کہ کمزور ہے، پر حقیقت تو یہ ہے کہ وہ میرا سب سے مضبوط سہارا ہے۔ محفل کا شور شرابہ اس کے کانوں میں مدھم پڑ گیا۔ انزش کے دل میں پہلی بار ایک غیر متوقع سا احساس جاگا، میں راہم سے محبت کرتی ہوں، وہی خاموش مرد، وہی بے زبان محبت، وہی میرا سکون ہے۔ یہ وہ رات تھی جس نے انزش کے دل میں پلٹاؤ لایا۔ وہ پہلی بار دل سے راہم کی بیوی بن گئی۔
اسی رات جب وہ گھر لوٹی تو راہم کے قریب بیٹھی، اس کا سر آہستگی سے اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ باہر بارش تھم چکی تھی مگر ان کے درمیان ایک نیا موسم انگڑائی لے رہا تھا۔ اب انسش روز اس کے پاس بیٹھتی، کبھی کہانی سناتی، کبھی اس کے کپڑے ترتیب دیتی۔ جب وہ اس کے قریب بیٹھتا تو انزش کے دل میں عجیب سی لہر اٹھتی۔ وہ اس خاموش محبت کو سنتی، محسوس کرتی۔ کاش تم بول سکو، وہ دل میں کہتی۔ کاش ایک بار کہہ دو کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو۔ یہ وہی دل تھا جو کبھی بغاوت سے بھرا تھا، اب وہی دل محبت میں ڈھل رہا تھا۔ ایک ضدی شکوہ کرتی لڑکی اب ایک محبت کرنے والی بیوی بن چکی تھی، اور اس بدلاؤ کو صرف راہم نے نہیں، قسمت نے بھی تحسین بھری نظروں سے دیکھا۔ ڈائننگ ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، لمبی پیس پر چاندنی کے برتن میں طرح طرح کے کھانے سجے تھے۔ راہم خاموشی سے اپنی کرسی پر بیٹھا تھا اور انزش اس کے قریب موجود تھی۔ ماحول بظاہر خوشگوار تھا مگر طنز کی چبھن ہوا میں رچی بسی تھی۔ چچی نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا، راہم بیٹا، تمہیں خود کو زیادہ تھکانے کی ضرورت نہیں، دنیاوی معاملات ہم سنبھال لیں گے، تم بس اپنی خاموش دنیا میں رہو۔ چچا نے ہنکار بھرا، ہاں بیٹا، تمہیں دنیا کی رنگینیوں کی کیا خبر، آرام کرو، باقی سب کچھ ہمارے ذمہ ہے۔ انزش نے یہ الفاظ سنے تو دل کے اندر آگ بھڑک اٹھی۔ ضبط کرتے ہوئے مگر لرزتی ہوئی آواز میں وہ بولی، راہم کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ سب کچھ محسوس کرتا ہے، خاموشی کو سننے کے لیے کان چاہے، اور میرے شوہر کے دل کے پاس وہ سب کچھ ہے جو آپ کے پاس شاید کبھی نہیں ہوگا۔ چچی کے چہرے پر ایک لمحے کو ناگواری چھا گئی مگر وہ فوراً مصنوعی مسکراہٹ کے پیچھے چھپ گئی۔ راہم نے سر جھکائے رکھا لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی خوشی ابھری۔ یہ پہلی بار تھا جب انزش نے سب کے سامنے اس کی عزت کی حفاظت کی تھی۔ اس شام حویلی کے بڑے ہال میں ایک عجیب سا بوجھ چھایا ہوا تھا۔ دن بھر کے واقعات نے فضا کو بھاری کر دیا تھا۔ راہم اپنے کمرے میں تھا، ساکت اور خاموش، مگر اس کی خاموشی کے پیچھے ایک طوفان چھپا تھا۔ انزش دروازے کے قریب کھڑی تھی، دل میں ہچکچاہٹ، آنکھوں میں بے شمار سوال۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ گلے میں اٹکے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ آہستگی سے چلتی ہوئی اندر آئی۔ راہم کے قریب رک کر اس نے نرمی سے کہا، تم جانتے ہو نا، میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ یہ سب کچھ میری زندگی میں ہو، مگر اب میں بدل رہی ہوں، مجھے لگتا ہے جیسے تمہارے پاس رہنا ہی سکون ہے۔ راہم نے اپنا چہرہ اس کی سمت موڑ لیا۔ اس کی آنکھوں کے پیچھے ایک ایسی خاموشی تھی جسے انزش پہلی بار پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی، اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ لمس کی گرمی نے راہم کو چونکا دیا مگر اس نے ہاتھ نہ ہٹایا۔ انزش کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کاش تم میرے جذبات سمجھ پاتے، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک دن ایسا آئے گا جب میں خود تمہارے قریب آنے کی خواہش کروں گی۔ وہ لمحہ بہت گہرا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف دونوں کے دلوں کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ اسی دوران باہر سے مہوش کی آواز آئی۔ وہ نوکر سے جھگڑا کر رہی تھی، ضد کر رہی تھی کہ وہ انزش سے فوراً ملنا چاہتی ہے۔ انزش چونکے دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں لمحہ بھر کے لیے پرانی تلخی جاگ اٹھی۔ مہوش اندر آئی، ہمیشہ کی طرح چمکتے لباسوں میں، زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ۔ انزش، لگتا ہے تمہارے صبر کی کہانی لمبی ہونے والی ہے۔ کیسا لگتا ہے ایک ایسے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا جو تمہیں کبھی دیکھ نہیں سکتا؟ انزش کے لبوں پر ایک لمحے کو تلخی آئی مگر اس بار اس نے وہی پرانا رد عمل نہ دیا۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا، مہوش، زندگی آنکھوں سے دیکھنے یا کانوں سے سننے کا نام نہیں، زندگی دل سے جینے کا نام ہے، اور میرا شوہر مجھے سکون سے سکون دیتا ہے۔ مہوش کے چہرے پر حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ شاید پہلی بار انزش نے کمزوری نہیں بلکہ طاقت دکھائی تھی۔ وہ طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے بولی، دیکھتے ہیں یہ مضبوطی کب تک قائم رہتی ہے، اور پیر پٹکتے ہوئی باہر نکل گئی۔ راہم کے ساتھ عام دن بھی ایک خاص رنگ اختیار کرنے لگے تھے۔ وہ صبح کی چائے ساتھ پیتے، کھانا ساتھ کھاتے، مگر گفتگو بہت کم ہوتی۔ کھانے کے دوران جب گھر میں بڑے لوگ موجود ہوتے، انزش کبھی کسی بات پر زور سے آواز نہ اٹھاتی۔ اسے یہ سبق مل چکا تھا کہ اس کی زبان کی کاٹ کسی کے دل میں چبھ سکتی ہے، اور اس کے پاس راہم نہیں بلکہ ایک دل تھا جو اس کی فریادوں کو جھیلنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اسی لیے وہ نرمی سے پیش آنے لگی۔ اس نے اپنی تنقید کو ہی پی لیا اور اپنی شفقت کو آگے بڑھنے دیا۔ شام کے سائے ڈرائنگ روم پر گہرے ہو رہے تھے۔ بڑے فانوس کی مدھم روشنی میں چچا صوفے پر نیم دراز تھے اور قیمتی سگریٹ کے دھوئیں کے مرغولے ان کے گرد گھوم رہے تھے۔
सामने शीशे की मेज पर ज़ेवरात के डब्बे रखे हुए थे, जिन्हें चची एक-एक करके खोल रही थी। सोने के कंगन और हीरे की बालियां देखकर उनके लबों पर एक मकरू मुस्कुराहट फैल गई। चची गरूर से बोली, आखिरकार ये सब हमारा हो गया। हवेली भी, बिजनेस भी और दौलत भी। राहिम चाहे जितना हसीन हो मगर अंधा और गूंगा है। वो हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता। चचा ने सिगरेट का लंबा कश लेते हुए कहा, तुम ठीक कह रही हो, उसके नाम पर जो कागजात हैं, जब दिल चाहेगा साइन करवा लेंगे। उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि हम किस खेल में लगे हुए हैं। इतने में फराज अंदर आया। मगरूर मुस्कुराहट के साथ दोनों के सामने खड़ा हुआ बोला, चची भाभी तो कमाल की हसीन है मगर सोचे, एक अंधे गूंगे के साथ वो कितने दिन निभा सकेगी। एक दिन जरूर उसका दिल टूट जाएगा। चची ने कहका लगाया, वक्त के साथ औरत कमजोर पड़ जाती है बेटा। हमें बस तमाशा देखना है, बाकी सब खुद ब खुद हमारे हक में हो जाएगा। चचा ने फराज की तरफ देखकर कहा, और तुम्हें भी मौका मिलेगा अपने दिल की ख्वाहिश पूरी करने का, बस अभी जुबान बंद रखो। कमरे में हर्ष और साजिश की फिजा फैल चुकी थी। वो सब नहीं जानते थे कि जिसे वो कमजोर और लाचार समझ रहे थे, वही एक दिन उनके गरूर को मिट्टी में मिला देगा। एक शाम हल्की हल्की बारिश बरस रही थी। अंजिश बावर्ची खाने के पास बर्तन धो रही थी और राहिम पास ही बैठा था। वो चाय का कप हाथ में लिए साकित था। इतने में महविश का फोन बजा। उसने हमेशा की तरह तंजिया लहजे में कहा, तुमने एक माजूर से शादी कर ली, पढ़ लिख कर भी किस्मत ने तुम्हें धोखा दिया। अंजिश ने फोन बंद किया, लेकिन उसकी आंखें राहिम पर टिक गईं। उसने देखा कि उसके चेहरे पर कोई रंज नहीं, फकत एक पुरसकून ठहराव है, जैसे जिंदगी के छोटे जख्मों ने उसे नर्म भी किया है और मजबूत भी। वह लम्हा अंजिश के लिए एक फैसला कुन मोड़ था। उसने दिल में एतराफ़ किया कि अगर ये शख्स वाकई मज़ूर है, तो भी ये एहतराम के काबिल है। अगर उसने अपने वजूद में वक़ार और बर्दाश्त को समेटा हुआ है, तो यही उसकी असल अज़मत है। अंजिश समझ गई कि मोहब्बत ना ज़ोर ज़बरदस्ती से पैदा होती है, ना तानो तशनी से। मोहब्बत वहीं जन्म लेती है जहाँ दो लोग एक दूसरे की कमज़ोरियों में हाथ थाम लेते हैं और उन्हें कबूल कर लेते हैं। महविश के मज़ीद ताने भी चले। एक दिन वो फार्म हाउस आई। महविश के मज़ीद ताने भी चले। एक दिन वो फार्म हाउस आई, कीमती अतर की खुशबू लगाए और कांटे भरे जुमले कहे, देखो मैं कितनी खुश हूँ। मेरा शोहर मुझे हर पल सर आंखों पर बिठाता है, तुम्हारी किस्मत को देखो। इस पर अंजिश ने जवाब दिया, मैं खुश हूँ, मेरी खुशी महंगी चीज़ों में नहीं, सुकून में है। महविश ने तंज भरी आवाज़ में कहा, सुकून? तुम खामोशी में खुश हो, वाकई तुम अजीब हो। अंजिश ने चुप रहना बेहतर जाना, मगर दिल में राहिम का हाथ मज़ीद मजबूती से थाम लिया। वो जान गई थी कि रोज़मर्रा के छोटे छोटे काम ही मोहब्बत की असल बुनियाद होते हैं। कभी सुबह की चाय, कभी राहिम के लिए चॉकलेट लाना, कभी उसके लिए उलझे हुए जूते सीधे करना, कभी उसके लिए किताबों के सफ़ात पलटना। यही नाजुक ताल्लुक की खूबसूरती थी। वक्त के साथ अंजिश ने अपने अंदर वो जुबान तलाश कर ली जो नरम थी मगर उम्मीद से भरपूर थी। अब वो हिम्मत से कहती थी कि उसकी मोहब्बत ना कोई सवाल है न शर्त। जब राहिम बीमार पड़ा तो वो रात भर जागती रही। उसके माथे पर ठंडा कपड़ा रखती, दवा खिलाती, उसके जख्मों पर मरहम लगाती। फिर एक दिन जब राहिम की आंखों के सामने उस सकूत को तोड़ा गया और उसने पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अंजिश को देखा, वो मुस्कान अंजिश के दिल में रोशन चिराग बन गई। एक ऐसी रोशनी जो कभी बुझने वाली न थी। शाम के ढले सूरज की किरणें हवेली के लॉन पर बिखर रही थी। हवेली के कोने कोने में सकूत था मगर अंदर एक तूफान करवटें ले रहा था। अंजिश को इब्राहिम के करीब रहने की आदत सी हो चुकी थी। वह दिन रात उसके पास बैठती, दिल की बातें करती और अक्सर अपनी तमन्नाओं और ख्वाबों का जिक्र कर जाती। राहिम की खामोशियों से कभी कभी काट खाने को दौड़ती, मगर फिर उसकी मासूमियत और बेबसी देखकर दिल पिघल जाता। इसी दौरान राहिम का कज़न, जिसकी आंखों में कीना और हवस की चमक नुमाया थी, बार बार अंजिश के गिर्द मंडलाने लगा। एक दिन अंजिश किचन में खड़ी सब्जी काट रही थी, बाल बिखरे हुए, आंखों में हल्की सी थकन, मगर चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो वही कज़न दरवाजे से टेक लगाए खड़ा था। उसकी नज़रों का ज़ाविया ऐसा था कि अंजिश के रोंगटे खड़े हो गए। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आया और बोला, इतनी हसीन हो तुम, मगर अफसोस तुम्हारा शोहर अंधा है, गूंगा है। वो तुम्हें खुशी दे सकता है, तुम्हारी चाहतों को समझ भी सकता है। अंजिश के हाथ से छुरी गिर गई। उसने पीछे हटने की कोशिश की मगर वो कज़न और भी करीब आ गया।
تم جیسی عورت تو کسی جوان مکمل مرد کی باہوں کے لائق ہے۔ اس کے لہجے میں زہر ٹپک رہا تھا۔ وہ مکروہ ہنسی ہنسا اور انزش کا ہاتھ پکڑنے بڑھا، مگر ٹھیک اسی لمحے کمرے میں ایک دھماکے کی آواز گونجی۔ دروازہ زور سے کھلا، راہیم اندر آیا۔ اس کے چہرے پر وہی خاموشی نہ تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی، بلکہ آنکھوں میں طوفان امڈ آیا تھا۔ وہ بجلی کی طرح لپکا اور کزن کو گریبان سے پکڑ کر زور سے دیوار سے دے مارا۔ گھونسوں، لاتوں اور تھپڑوں کی بوچھار نے کزن کا چہرہ لہو لہان کر دیا تھا، مگر راہیم کی گرفت ڈھیلی نہ پڑی۔ انزش پتھرائی کھڑی تھی، اس کے لبوں پر بے یقینی چھا گئی۔ یہ وہی راہیم تھا جو اندر گونگا تھا، تو پھر یہ سب کیسے؟ راہیم نے کزن کو زمین پر پھینکا اور انزش کا ہاتھ تھاما۔ وہ خاموشی سے اسے کچن سے نکال کر روشنیوں سے جگمگاتے لان میں لے آیا۔ رات کی ہلکی ہوا ان کے بالوں سے کھیل رہی تھی۔ یہ جو رنگ تم اپنی چوڑیوں میں بھر کر آتی ہو، یہ جو خوشبو تم اپنی چادر میں سمیٹ کر میرے قریب بیٹھتی ہو، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں کچھ نہیں دیکھ سکتا؟ انزش کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ بے یقینی سے راہیم کو دیکھ رہی تھی۔ راہیم نے آہستگی سے اپنی آنکھوں پر لگا کالا چشمہ اتارا۔ گہری سی آنکھوں میں روشنی چمک اٹھی۔ انزش کی سانسیں رک سی گئی۔ میں اندھا نہیں ہوں انزش، نہ ہی گونگا ہوں۔ یہ سب ایک کھیل تھا۔ مجھے اپنے والدین کی موت کی حقیقت معلوم تھی۔ میرے چچا اور میری چچی نے یہ سب حادثہ رچایا تھا تاکہ دولت اور وراثت پر قبضہ کر سکیں۔ مجھے سب کچھ دیکھنا اور برداشت کرنا پڑا۔ وہ بھی چپ کرے۔ انزش کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب آئی تو یہ سب ایک ڈرامہ تھا۔ راہیم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ہاں، مگر تمہاری موجودگی میں یہ ڈرامہ کبھی آسان نہ تھا۔ جب تم میرے پاس آ کر کہتی تھی کہ کاش تم بول سکتے، کاش تم دیکھ سکتے، تو میرا سب ٹوٹنے لگتا تھا، مگر مجھے سچ کے سامنے آنے تک وقت کا انتظار تھا۔ انزش کے دل کی دیواریں یکدم ٹھہ گئیں۔ وہ روتی ہوئی اس کے سینے سے جا لگی۔ تم نے کیوں برداشت کیا اتنا اور مجھے اندھیروں میں رکھا؟ راہیم نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کیونکہ میں چاہتا تھا کہ سچ سب کے سامنے آئے، اور اب وقت آ گیا ہے۔ عین اسی لمحے لون کے دروازے پر شور اٹھا۔ نوکرانی ہامتی کامتی آئی اور بتایا کہ چچا اور چچی ڈر کے مارے حویلی سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر لوگوں نے انہیں پکڑ لیا۔ انزش نے راہیم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا، مگر ایک طوفان بھی، وہ طوفان جو اب سب کے لیے بدلنے والا تھا۔ راہیم نے اپنے تمام ثبوت اکٹھے کر لیے تھے، بینک کی دستاویزات، خفیہ ریکارڈنگز اور وفادار نوکروں کے بیانات۔ سب یہی گواہی دے رہے تھے کہ چچا اور چچی نے لالچ میں آ کر اس کے والدین کا قتل کروایا تھا۔ ایک خفیہ ریکارڈنگ، بینک کے لین دین کے کاغذات اور کچھ نوکروں کی سچی گواہیاں، سب کچھ اس بات کی تصدیق کر رہا تھا کہ وہی والدین کے ایکسیڈنٹ کے پس پردہ سازشی ہاتھ تھے تاکہ ساری جائیداد اور دولت پر قبضہ ہو سکے۔ ایک دن تمام خاندان کے افراد کو حویلی کے بڑے ہال میں جمع کیا گیا۔ میڈیا اور رپورٹرز بھی وہاں موجود تھے۔ راہیم نے سب کے سامنے اپنی حقیقت بیان کی۔ وہ چلتے ہوئے آگے بڑھا اور کاغذات سب کے سامنے رکھ کر بلند آواز میں بولا، میں نہ اندھا ہوں نہ گونگا، مگر میرے چچا میری چچی نے لالچ میں میرے والدین کی جان لی۔ آج سچ سب کے سامنے آئے گا، اور ان کا انجام بھی۔ چچا اور چچی کے چہرے سرد پڑ گئے، ہاتھ کانپنے لگے۔ میڈیا کے کیمرے پل بھر میں ان کی جانب مڑ گئے۔ پولیس نے انہیں وہیں گرفتار کر لیا۔ انزش نے نم آنکھوں سے راہیم کی طرف دیکھا۔ آج راہیم صرف وارث نہیں، انصاف دلوانے والا ہیرو لگ رہا تھا۔ رات اترنے لگی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ انزش آئینے کے سامنے کھڑی سرخ ساڑی میں اپنے بال سنوار رہی تھی۔ دل کی دھڑکنوں میں تیزی تھی، آنکھوں میں نمی اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ وہ جانتی تھی کہ آج کی رات عام نہیں ہوگی۔ چاندنی رات تھی۔ حویلی کے باغ میں روشنیوں کے کمکمے اب بھی جگمگا رہے تھے، مگر اندر سکوت چھایا ہوا تھا۔ ہوا میں ٹھنڈک تھی، ایک مہکی ہوئی خاموشی۔ انزش آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ سرخ گہری ساڑی نے اس کے وجود کو اور نکھار دیا تھا۔ ساڑی کا آنچل زمین کو چھو رہا تھا، بال کھلے ہوئے کندھوں پر پھیل رہے تھے، اور گھڑی کا دل فریب ڈیزائن اس کی نسوانیت کو نمایاں کر رہا تھا۔ وہ خود کو دیکھ کر شرما بھی رہی تھی، مسکرا بھی رہی تھی۔ دل میں ایک سرگوشی ابھری۔ آج میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے مکمل محسوس کرے، جان لے کہ میں صرف اس کی ہوں۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا۔ راہیم اندر آیا۔ اب نقاب ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اندھا اور گونگا نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر وہ نشاور چمک تھی جو صرف محبت دے سکتی تھی۔ راہیم کچھ لمحوں کے لیے دروازے پر ٹھٹک گیا، پھر بے اختیار دل ہی دل میں بولا،
یہی ہے میری روشنی، میری دعا کا اصل حاصل۔ انسج نے دھیرے سے قدم آگے بڑھائے۔ وہ بہت قریب آ گئی، سانسیں تیز، آنکھوں میں جذبوں کی جھلک اور لبوں پر ہلکی سی شوخی۔ وہ بولی، اب تو تم دیکھ بھی سکتے ہو، بول بھی سکتے ہو، کیا اب بھی مجھے دور رکھو گے؟ راہم کی نظریں اس پر جمی رہیں۔ وہ ایک دم آگے بڑھا، اس کا ہاتھ تھاما۔ اس لمس میں شدت تھی، چاہت تھی، مگر ضبط بھی تھا۔ انزش نے شوق لہجے میں کہا، یاد ہے جب میں کبھی تھی کہ دیکھ نہیں سکتے تو چھو کر محسوس کر لو؟ آج سب کچھ دیکھ بھی سکتے ہو، محسوس بھی کر سکتے ہو، پھر کیوں رکے ہوئے ہو؟ راہم نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں تک لے جاتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ ہے انزش، جب تم ساڑی میں میرے قریب آ جاتی تھی، جب قریب بیٹھ جاتی تو میں سب دیکھتا تھا، ہر لمحہ محسوس کرتا تھا، مگر اپنے آپ کو روکتا تھا، صرف اس دن کے لیے جب میں تمہیں اپنی سچائی کے ساتھ پوری روح سے اپنا سکوں۔ انزش کے دل کی دنیا بھر آئی۔ اسے نم آواز میں پوچھا، اتنے دنوں تک کیسے برداشت کیا تم نے؟ میں تو ٹوٹ جاتی، راہیم مسکرا کر بولا۔ ہاں، مشکل تھا، مگر میں نے دل کے ہر طوفان کو قید رکھا، تاکہ جب تمہیں چھوؤں، جب تمہیں دیکھوں تو دنیا گواہ ہو کہ تم صرف میری ہو۔ وہ مزید قریب آیا اور آہستگی سے اس کی ٹھوڑی کو اوپر کیا۔ انزش کی پلکیں لرزنے لگیں۔ راہم نے دھیرے سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، پھر رخساروں پر، اور آخر کار اس کے لبوں پر اپنی محبت کا پہلا لمس رکھ دیا۔ انزش نے آنکھیں بند کر لیں، دل کے تمام دروازے کھول دیے۔ ہوا اور بھی میٹھی لگنے لگی، چاندنی اور زیادہ روشن ہوگی، جیسے کائنات نے اس لمحے کے احترام میں اپنی سانسیں روک دی ہوں۔ وہ رات صرف جسمانی قربت کی نہیں تھی، وہ روحوں کا ملاپ تھا، دھڑکنوں کی رسائی تھی۔ انزش کے دعاؤں، راہم کے ضبط اور محبت کی شدت نے ایک نہائی کہانی رقم کر دی تھی۔ یہ رات دو دلوں کی تکمیل تھی، ایک ایسے عشق کی منزل جو آزمائشوں کے لمبے سفر کے بعد نصیب ہوئی۔ چند دن بعد انزش کی پرانی سہیلی مہوش راہم کے دفتر میں آئی، وہی مہوش جو انزش کا ہمیشہ مذاق اڑاتی تھی۔ طنزیہ انداز میں کہا، دیکھو انزش، تمہاری شادی ایک اندھے اور گونگے سے ہوئی ہے، اور دیکھو میں کتنی خوش قسمت ہوں، لیکن آج حالات بدل چکے تھے، وقت نے اپنا پلٹا مارا تھا۔ مہوش کے شوہر کا حادثہ ہو گیا تھا اور وہ بے سہارا رہ گئی تھی۔ اب وہ اپنی مجبوری کے تحت نوکری کے لیے راہم کے پاس آئی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر راہم اور انزش پر پڑی، وہ ششدر رہ گئی، حیران نظروں سے انزش کی طرف دیکھ کر بولی، یہ تمہارا شوہر ہے؟ انزش ہلکا سا مسکرائی اور پورے وقار سے بولی، ہاں یہی ہے میرے شوہر، نہ یہ اندھے ہیں نہ گونگے، اور ساری دنیا جانتی ہے یہ کتنے کامیاب ہیں۔ مہوش کا چہرہ پچھتاوے سے بھر گیا، نم آنکھوں سے بولی، میں نے تمہیں تنگ کیا، تمہارا مذاق اڑایا اور آج خود تمہارے در پر آئی ہوں۔ انزش نے دل کی نرمی سے جواب دیا، تمہیں معاف کیا مہوش، نوکری تمہیں مل جائے گی، لیکن یاد رکھنا دوسروں کی تقدیر پر ہنسنے والے اکثر اپنی تقدیر ہار بیٹھتے ہیں۔ شام اتر رہی تھی، حویلی کے بڑے لان میں سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ انزش جھولے پر بیٹھی تھی، ہاتھوں میں ایک آدھ کھلی کتاب تھی، مگر دل کہیں اور تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ راہم سکون سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے آ کر رکا، ہاتھ میں ایک سفید لفافہ تھا جو اس نے مسکراتے ہوئے انزش کے ہاتھ پر رکھا۔ انزش نے تجسس سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کھولو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا، راہم نے نرمی سے کہا۔ کانپتی انگلیوں سے انزش نے لفافہ کھولا۔ اندر دو چمکتی ٹکٹیں تھیں۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سوئٹزرلینڈ، اس نے بے ساختہ کہا۔ مسکراہٹ اس کے لبوں پر جا بسی۔ انزش نے خوشی اور حیرت سے راہم کو دیکھا، یہ سب میرے لیے؟ راہم نے اس کے قریب آ کر دھیرے سے کہا، ہاں انزش، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے محبت بھرے لمحے صرف یادوں میں نہ رہیں، بلکہ دنیا کے سب سے حسین مناظر کے بیچ جیے جائیں۔ تم جب سوئٹزرلینڈ کا حسن دیکھو گی، تب جان پاؤ گی کہ یہ دنیا کتنی دلکش ہو سکتی ہے۔ انزش کی آنکھیں بھیگ گئیں، لبوں پر نرمی سے مسکراہٹ ابھری۔ راہم، مجھے کسی سوئٹزرلینڈ کی ضرورت نہیں، میرے لیے سب سے خوبصورت منظر تو تم ہو۔ راہم نے اس کے بالوں پر ہاتھ رکھا اور آہستگی سے کہا، اور تم میرے لیے زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت ہو۔ پھر بھی یہ سفر ہمارے درمیان ایک نیا آغاز ہوگا، وہاں ہر لمحہ محض ہمارا ہوگا۔ انزش نے دونوں ٹکٹیں دل سے لگا لیں۔ پہلی بار اس کی ہنسی بے ساختہ اور کھل کر چھلکی۔ تم جانتے ہو یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت سرپرائز ہے، راہم نے اس کے قریب جھک کر آہستگی سے کہا۔ تیار رہو دلہن، سوئٹزرلینڈ ہماری محبت کی نئی کہانی لکھنے والا ہے۔
اچانک ہلکی ہوا نے پھولوں کی خوشبو فضا میں بکھیر دی۔ انزش نے دل ہی دل میں دعا کی کہ یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو۔ سوئٹزرلینڈ کا سفر کسی خواب سے کم نہ تھا۔ جہاز کی کھڑکی سے سفید چاندنی سی برف کے پہاڑوں کا منظر دیکھ کر انزش نے بے اختیار راہم کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ تو بس شروعات ہے انزش، ابھی اور بہت کچھ دیکھنا باقی ہے، راہم نے نرمی سے کہا۔ جنوا ایئرپورٹ پر اترتے ہی ٹھنڈی ہوا نے ان کا استقبال کیا۔ انزش نے لمبی سانس لی۔ نظروں نے ماحول کو جذب کیا۔ ہوٹل کی بڑی بالکونی سے برف پوش پہاڑ اور نیلے جھیل کا منظر دیکھ کر انزش کی زبان سے بے ساختہ نکلا، یہ تو جنت لگتی ہے۔ راہم نے مسکرا کر کہا، یہ جنت نہیں، یہ ہماری محبت کی دنیا ہے انزش۔ اگلی صبح وہ دونوں کسی چھوٹے سے کیفے میں بیٹھے تھے، جہاں کھڑکی کے پار برف کے گالے گرتے جاتے تھے۔ انزش نے کھوئی نگاہوں سے راہم کا عکس کب سے اٹھتی بھاپ میں دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا، کیا زندگی کبھی اس سے حسین ہو سکتی ہے؟ جھیل جنیوا کے کنارے پر گھومتے ہوئے انزش نے سرگوشی کی، کاش یہ لمحے ہمیشہ کے لیے تھم جائیں۔ راہم نے جواب دیا، لمحے تو گزرتے رہتے ہیں، مگر ہم انہیں دل میں ہمیشہ کے لیے قید کر سکتے ہیں۔ ایک دن وہ دونوں کیبل کار کے ذریعے کوہ آلیس کی چوٹیاں چڑھے۔ برف سے ڈھکی سفید دنیا میں انزش نے پہلی بار راہم پر شرارت سے برف کا گولا پھینکا اور اس کی ہنسی نے فضا کو رنگین کر دیا۔ رات کو وہ دونوں آتش دان کے آگے بیٹھے تھے۔ باہر برف کے گالے گر رہے تھے۔ انزش نے سر راہم کے کندھے پر رکھا اور دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کی قربت محسوس کر رہے تھے۔ یہ سفر ختم ہو جائے گا انزش، راہم نے آہستگی سے کہا، لیکن تمہارے ساتھ محبت کا سفر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ انزش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا، چاہے دنیا بدل جائے، وقت بدل جائے، لیکن میرا دل ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ ہنی مون سے واپسی کے بعد انزش بدل گئی تھی۔ اس کے اندر ایک نیا اعتماد، نیا سہارا اور ایک مکمل محبت تھی۔ حویلی کے سنسان در و دیوار بھی ان کے قہقہوں کے باز گشت سے زندہ ہونے لگے۔ انزش اب وہ نادان لڑکی نہیں تھی، بلکہ ایک مضبوط ہمسفر تھی۔ ایک خاندانی ڈنر میں ایک بزرگ رشتہ دار نے مسکرا کر کہا، بیٹا لگتا ہے سوئٹزرلینڈ کا سفر بڑا یاد کر رہا ہے۔ انزش ہولے سے مسکرائی، آنکھوں میں چمک لیے کہا، جی وہ سفر میری زندگی کا انمول سرمایہ ہے۔ کچھ دن بعد راہم نے والدین کی یاد میں ایک فلاحی ٹرسٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ انزش نے اسی میں دل و جان سے ساتھ دیا۔ وہ یتیم بچوں سے ملنے گئی۔ بچے راہم سے لپٹ گئے اور انزش کی آنکھیں بھر آئیں۔ ایک دن ساحل پر چلتے ہوئے انزش نے کہا، یہ سب خواب سا لگتا ہے راہم، کبھی سوچا نہیں تھا زندگی یوں سنور جائے گی۔ راہم نے اس کی کلائی تھام کر کہا، زندگی خواب نہیں ہوتی انزش، یہ حقیقت ہے، بس کبھی کبھی ہمیں اپنی حقیقت تک پہنچنے کے لیے طویل سفر طے کرنا پڑتا ہے، اور تم نے میرا وہ سفر آسان کر دیا۔ اس لمحے انزش کو لگا، یہ شخص صرف اس کا نہیں، ہر دل کا سہارا ہے، اور وہ خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب خاتون محسوس کرنے لگی۔ یہ محبت اب لفظوں سے آگے بڑھ چکی تھی، وہ دل کی دھڑکنوں میں بسنے لگی تھی، سانسوں میں شامل ہو چکی تھی، اور یہ سفر کبھی رکے گا نہیں، کیونکہ راہم اور انزش کی کہانی اب شروع ہی ہوئی تھی۔ رات کے سناٹے میں کمرہ صرف آتش دان کی نرم سنہری روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ انزش اور راہم قالین پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ان کے بیچ لمحوں کی خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی بھی ایک میٹھی گفتگو جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ انزش نے اپنے بال کھول رکھے تھے اور اس کی مسکراہٹ جیسے کمرے کی فضا کو روشن کر رہی تھی۔ راہم نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما، وہ کچھ دیر تک خاموش رہا، جیسے الفاظ چن رہا ہو، پھر دھیرے سے بولا، انزش، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری محبت کا عکس کیسا ہوگا؟ ایک ننھی جان، جو تمہاری مسکراہٹ اور میری دعاؤں کا امتزاج ہو۔ انزش کا دل ایک لمحے کو ٹھہر سا گیا۔ اس نے حیرت سے راہم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوابوں کی ایک چمک تھی، محبت کی گہرائی چھلک رہی تھی۔ راہم، یہ خواہش تم کب سے دل میں چھپائے بیٹھے تھے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ راہم نے اس کے رخسار کو آہستگی سے چھوا اور جواب دیا، جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو، میں چاہتا ہوں کہ ہمارا رشتہ صرف ہم تک محدود نہ رہے، بلکہ ایک معصوم سی جان کے ذریعے یہ محبت دنیا میں سانس لے۔ اس لمحے انزش کے دل میں ایک نئی زندگی نے دھڑکن جنم لیا۔ وہ خاموشی سے راہم کے سینے سے لگ گئی، جیسے اس کی محبت کی پناہ میں پگھل رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، مگر ہونٹوں پر ادا نہ کی جانے والی مسکراہٹ رکھی تھی۔ انزش، اگر تم نہ آتی تو میں کبھی یہ خواب بھی نہ دیکھ پاتا۔
کہ میرا بھی کوئی گھر ہوگا، میری بھی اولاد ہوگی، تم نے میری زندگی کو مکمل کر دیا ہے۔ راہم کی آواز میں سچائی کی وہ گرمی تھی جس نے انزش کے دل کو پگھلا دیا تھا۔ اس نے انزش کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، آہستہ آہستہ اس کی نازک ہتھیلیوں پر بوسے دیے۔ انزش نے نظریں جھکا لی مگر دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ لمحہ جیسے ان کے بیچ فاصلوں کو ختم کر دیا تھا۔ راہم نے پیار سے اس کا چہرہ اٹھایا، اس کے لمس سے انزش کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ پھر وہ جھکا اور اپنے لب آہستگی سے اس کے لب پر رکھ دیے۔ وہ بوسہ طویل اور گہرا تھا، جیسے محبت صدیوں کے بعد لفظوں سے آزاد ہو رہی ہو۔ انزش نے خود کو تھام کر خواہش کے ساتھ راہم کی باہوں میں سمیٹ لیا۔ راہم نے اسے اٹھایا اور بستر کی طرف بڑھا دیا۔ اس رات نہ صرف دو بدن بلکہ دو روحیں ایک ہو گئی تھیں۔ محبت، دعا اور خواہشیں سب ایک لڑی میں پرو گئے تھے۔ باہر بارش ہو رہی تھی مگر اندر محبت کی بارش نے انہیں ایک نئی دنیا میں پہنچا دیا تھا۔ اس لمحے نے ان کے رشتے کو اور گہرا کر دیا تھا، اور اسی رات راہم نے خاموشی سے رب کے حضور ایک دعا کی کہ ان کی محبت کو ایک نئے رشتے اور ایک نئے ننھے سے وجود کی صورت میں دوام دے۔ ایک دن انزش نے خود کو عجیب سی کمزوری میں گھرا محسوس کیا۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد جب رپورٹ آئی تو اس کے لبوں پر ایک دبکی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس نے طے کیا کہ یہ خوشخبری وہ ایک خاص انداز میں راہم تک پہنچائے گی۔ شام کو راہم اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا جب انزش ایک چھوٹا سا تحفہ ہاتھ میں لیے خاموشی سے اندر داخل ہوئی۔ اس نے نرم انداز میں ڈبہ راہم کی طرف بڑھایا۔ راہم نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ انزش نے شرماتے ہوئے کہا، کھول کر دیکھ لیں۔ راہم نے ڈبہ کھولا تو اندر ایک ننھی سی جوتی رکھی ہوئی تھی۔ پہلی پہل وہ سمجھ نہ سکا، پھر جیسے لمحہ تھم سا گیا، اس کی آنکھیں نمی سے بھر گئی۔ انزش، یہ سچ ہے؟ راہم کی آواز کپ کپا اٹھی۔ انزش کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے سر ہلایا اور دھیرے سے کہا، ہاں راہم، تم اب صرف شوہر نہیں باپ بھی بننے والے ہو۔ راہم نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کے لبوں پر دعا تھی، دل میں سکون اور آنکھوں میں خواب۔ انزش، تم نے میری زندگی مکمل کر دی۔ اب ہماری محبت کا عکس دنیا میں آنے والا ہے۔ مہینے گزرتے گئے اور انزش کی حالت بدلتی گئی۔ کبھی وہ کمزوری محسوس کرتی، کبھی مزاج عجیب ہو جاتا، کبھی ہنستی تو کبھی رونے لگتی۔ راہم اس کے ہر لمحے کو آنکھوں میں سنبھالتا رہا۔ ایک دن صبح کے ہلکے موسم میں وہ دونوں حویلی کے باغ میں بیٹھے تھے۔ ہوا میں بہار کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ اچانک انزش نے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور چونک کر بولی، راہم، کچھ ہلا ہے؟ راہم فوراً اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر فکر کی لکیر ابھر آئی۔ کیا ہوا؟ ٹھیک ہو تم؟ انزش نے ہنستے ہوئے کہا، راہم، ہمارا بچہ، اس نے حرکت کی ہے۔ راہم کے چہرے پر حیرت اور خوشی ایک ساتھ لہرانے لگی۔ اس نے آہستگی سے انزش کے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ لمحہ بھر کو سکوت چھا گیا، پھر جیسے ایک نئی دھڑکن دونوں کے جسموں میں گونج اٹھی۔ راہم کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی۔ یہ معجزہ ہے انزش۔ انزش بھی آنسوؤں کے ساتھ مسکرا اٹھی اور راہم کے سینے سے لگ گئی۔ انزش کے حمل کے دنوں میں راہم اس کا بے حد خیال رکھتا تھا۔ وہ اس کے لیے خود کھانا چیک کرتا، دعائیں وقت پر دیتا اور ہر مسئلے اس کے ساتھ رہتا۔ رات کو اکثر وہ اس کے پاس بیٹھ کر نرم آواز میں قصے سناتا، جسے آنے والے بچے کو سنانے کی مشق کروا رہا ہو۔ ایک رات انزش نے مسکراتے ہوئے پوچھا، راہم، کبھی سوچا ہے ہمارا بچہ کیسا ہوگا؟ میرے جیسا یا تمہارے جیسا؟ راہم نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، میری دعا ہے کہ وہ تمہاری مسکراہٹ لے، تمہاری آنکھوں کی چمک لے اور دل میرا لے، کیونکہ اگر اس کے پاس میرا دل ہوگا تو وہ ہمیشہ محبت سے بھرا ہوگا۔ انزش نے آنکھیں بند کر کے اس کے سینے پر سر رکھ دیا اور مدھم لہجے میں کہا، مجھے ڈر لگتا ہے راہم، کیا میں اچھی ماں بن سکوں گی؟ راہم نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا، انزش، جس عورت کے دل میں یہ سوال پیدا ہو وہ دنیا کی بہترین ماں بننے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ تمہارے دل میں محبت ہے، یہی کافی ہے، باقی سب ہم سب ساتھ سیکھ لیں گے۔ وقت گزرتا گیا اور جب آخری مہینے قریب آئے تو راہم نے حویلی میں بچے کے لیے ایک پورا کمرہ تیار کروایا۔ دیواروں پر ہلکے رنگ کروائے گئے، ایک چھوٹا سا بیڈ رکھا گیا، نرم کھلونے اور ایک ننھی سی گھنٹی لگائی۔ انزش جب یہ کمرہ دیکھنے آئی تو حیران رہ گئی۔ یہ سب تم نے کیا؟ راہم نے مسکرا کر کہا، ہاں، میں چاہتا ہوں کہ جب ہمارا بچہ دنیا میں آئے تو اس کے آس پاس خوشی ہو، محبت ہو، سکون ہو۔ انزش نے دل ہی دل میں سوچا، اگر دنیا کا بہترین شوہر کہیں ہے تو وہ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ رات کا آخری پہر تھا،
حویلی میں خاموشی تھی، مگر انزش کے کمرے میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اچانک انزش کے پیٹ میں شدید درد اٹھا اور وہ کراہ رہی تھی۔ خادمہ دوڑتی ہوئی راہم کے پاس پہنچی۔ صاحب، بی بی جی کی درد شروع ہو گیا ہے۔ راہم کے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ وہ بھاگ کر کمرے میں آیا جہاں انزش تکلیف سے دوہری ہوئی پڑی تھی۔ اس نے راہم کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور ٹوٹتی آواز میں کہا، راہم، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ راہم نے اس کے ماتھے کو بوسہ دیا اور کانپتی آواز میں کہا، میں ہوں نا، تم اکیلی نہیں ہو۔ ڈاکٹرز کو فوراً بلا لیا گیا۔ راہم کو کمرے سے باہر روک دیا گیا، مگر وہ بار بار دروازے کے قریب آ کر کھڑا ہوتا۔ ہر چیخ اس کے دل کی تیر کی طرح چبھ جاتی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر ہاتھ پھیلائے، یا اللہ، میری انزش کو سلامت رکھنا، ہمارے بچے کو سلامت رکھنا۔ اگر کوئی قربانی چاہیے تو مجھ سے لینا، ان دونوں سے نہیں۔ گھنٹے بیت گئے، پھر اچانک ایک چیخ کے بعد کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ راہم کے پاؤں جیسے زمین میں گڑ گئے، لیکن پھر اس خاموشی کو ننھے بچے کے رونے کی آواز نے چیر دیا۔ راہم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور سرگوشی کے، یہ میرا بچہ ہے۔ کچھ دیر بعد نرس باہر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ننھا سا وجود لپٹا ہوا تھا۔ مبارک ہو صاحب، بی بی جی نے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ راہم نے لرزتے ہاتھوں سے بچے کو تھاما۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھ، گلابی چہرہ، آنکھیں بند۔ اس نے پیشانی کو چوما، روتی آواز میں کہا، میرا بیٹا، میری دعا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو انزش کمزوری سے لیٹی ہوئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ کیا تم نے اسے دیکھا؟ اس نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ راہم نے بچے کو اس کے پاس لٹا کر کہا، ہاں، مگر وہ تم جیسا ہے، تمہاری طرح خوبصورت، تمہاری طرح معصوم۔ انزش کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے بچے کے رخسار کو چھوا اور پھوٹ پڑی، یہ لمحہ میری ساری تکلیف بھلا گیا۔ راہم نے انزش کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ یہ لمحہ صرف تمہارا نہیں، ہمارا ہے۔ آج ہماری محبت نے جنم لیا ہے۔ حویلی جشن سے جھوم اٹھی، مٹھائیاں بانٹی گئیں، دعائیں کی گئیں، مبارک باتیں دی گئیں۔ راہم نے اعلان کیا، یہ بچہ صرف ہمارا نہیں، اس حویلی کی روشنی ہے۔ چند دن بعد بچے کے 40ویں کا دن آیا۔ پورا گھر روشنی اور پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ عزیز و اقارب جمع ہوئے۔ انزش کے والدین بھی آئے۔ نواسے کو اٹھایا، پیار کیا اور آنکھوں سے آنسو بہتے گئے۔ انزش کے والد نے کہا، بیٹی، آج میرا دل مطمئن ہے، تم نے صبر کیا اور اللہ نے تمہیں بہترین انعام دیا۔ تقریب میں بچے کا نام رکھا گیا ایان، یعنی اللہ کا تحفہ۔ رات کو جب ہر طرف سکون چھا گیا، راہم، انزش اور ننھا ایان ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ انزش نے راہم کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، کیا تم نے کبھی سوچا تھا کہ زندگی ہمیں یہاں لے آئے گی؟ راہم نے مسکرا کر کہا، میں نے ہمیشہ دعا کی تھی اور تم نے صبر کیا، اس لیے آج یہ خوشی ہمارے پاس ہے۔ حویلی کے لون میں انزش اپنے ننھے ایان کو گود میں لیے کھڑی تھی۔ راہم قریب بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا۔ محبت، سکون اور کڑی آزمائشوں کے بعد ملنے والی شکر گزاری کا ایک دلکش منظر۔ راہم نے انزش کا ہاتھ تھاما اور کہا، محبت جب سچائی اور صبر سے جڑی ہو، دنیا کی کوئی طاقت اسے توڑ نہیں سکتی۔ انزش نے مسکرا کر سر جھکا دیا اور ایان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس لمحے وہ جان گئی کہ زندگی کی اصل دولت نہ دولت ہے، نہ رتبہ، بلکہ وہ دل ہے جو آپ کی خاموشیوں کو بھی سمجھ لے۔ اور آج اس کے پاس سب کچھ تھا، ایک شوہر جو اس کی روح کا ہمسفر تھا، اور ایک بیٹا جو ان کی محبت کا عکس تھا۔ جو ان کی کہانی کا ہر زخم بھر گیا، اور محبت نے اپنی سب سے حسین تکمیل پا لی تھی۔